اللہ اس شخص کو کچھ سلام کرتا ہے جو ماہ شعبان میں یہ تسبیح پڑھتا ہے۔ 15 شعبان تک روزانہ یہ تسبیح پڑھ لو، آپ اللہ کے محبوب لاڈلے ترین بن جاؤ گے، آپ کو اللہ کی رضا حاصل ہوگی، اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں اپنی تمام ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بیٹوں، بزرگوں اور دوستوں کے حوالے ماہ شعبان کی سب سے پاورفل تسبیح کا عمل پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ والے اس تسبیح کی فضیلت کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں، اگر ایک شخص اس تسبیح کو 15 شعبان تک روزانہ پڑھ لیتا ہے تو پچھلے سال 15 شعبان 2024 سے لے کر 15 شعبان 2025 تک جتنا عرصہ گزرتا ہے ایک سال کا، اللہ پاک اس کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اور فرشتوں کو گواہ فرما کے اللہ پاک مخاطب ہوتے ہیں پڑھنے والے کی طرف کہ اے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے پڑھنے والے کی ہر دعا قبول فرمائی ہے، آج اگر یہ رزق مانگے گا تو رزق کا فیصلہ فرما دوں گا پورے سال کے لیے، اگر اس کی زندگی میں بدبختی اور بدنصیبی ہے تو میں خوش نصیبی اور خوشبختی میں لکھ دوں گا۔ اس تسبیح کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ پاک فرشتوں کو گواہ فرما کے کہتے ہیں اے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے پڑھنے والے کے حق میں ہر دعا قبول فرما دی۔ آج میں اپنی تمام ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بیٹوں اور بزرگوں اور دوستوں سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کر رہا ہوں، اس تسبیح کو آپ نے کسی بھی صورت میں نظر انداز نہیں کرنا۔ پورے سال کے وظائف، پورے سال کی تسبیحات کو ایک جگہ پہ رکھ دیا جائے۔ یہ جو تسبیح ماہ شعبان کی تسبیح ہے، یہ سب سے زیادہ پاورفل تسبیح ہے۔ ایک تو تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہ اللہ پاک بندے کے معاف کر دیتا ہے، دوسرا اس بندے کے منہ سے نکلی ہر دعا اللہ پاک قبول فرما دیتا ہے۔ ماہ شعبان کی عظمت سے ہر شخص واقف ہے، یہ اللہ کے پیارے حبیب، پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے، اللہ کے لاڈلے نبی کا مہینہ ہے، اور ماہ شعبان کی پاورفل تسبیح کا جو عمل ہے یہ بھی اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ اللہ پاک اس شخص کو سلام کرتا ہے جو شخص اس تسبیح کو 15 شعبان تک روزانہ پڑھ لیتا ہے۔ آج اس عمل کو سیکھنے کے اعتبار سے آپ نے ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے اور اپنے تمام عزیز و اقارب تک اس ویڈیو کو لازمی شیئر کرنا ہے تاکہ وہ بھی اس عمل سے مستفید ہو سکیں اور اللہ کے لاڈلے بن سکیں، اپنے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی معافی طلب کر سکیں اور ہر دعا قبول کروا سکیں۔ جو شخص من پسند تقدیر اور نصیب کا فیصلہ اللہ سے کروانا چاہتا ہے، جو شخص گھر کے کونے کونے سے رزق کی تنگی کا خاتمہ کروانا چاہتا ہے، جو شخص اپنے نصیب میں سے بدبختی اور بدنصیبی کو ختم کروانا چاہتا ہے، جو شخص اللہ کو راضی کروانا چاہتا ہے، اللہ کا لاڈلا بننا چاہتا ہے، جو شخص من پسند روزگار حاصل کروانا چاہتا ہے، اپنے پورے سال کے دن پھیرنا چاہتا ہے، پورے سال کے لیے رزق اور دولت کو سمیٹنا چاہتا ہے، گھر کے کونے کونے سے رزق کی تنگی کا خاتمہ کروانا چاہتا ہے، جو والدین اپنے اولاد کے حق میں دعا مانگنا چاہتے ہیں ہدایت کے اعتبار سے، وہ بھی اس عمل کو بتائے گئے طریقے کے مطابق کر لیں۔ جو بیٹیاں، جو بہنیں گھروں میں معقول رشتوں کی منتظر ہیں، سارا سال گزرنے کے باوجود من پسند رشتے نہیں آتے، وہ اس انتظار میں اپنی زندگی گزار رہی ہیں، وہ اس تسبیح کو آج اس ویڈیو کی وساطت سے سیکھ لیں اور اس پاورفل عمل کو روزانہ 15 شعبان تک لازمی کریں۔ میری وہ تمام بیٹیاں، وہ میری تمام بہنیں انشاءاللہ مستفید ہوں گی، من پسند رشتوں کے اعتبار سے انشاءاللہ معقول رشتوں کی قطاریں لگ جائیں گی، سبیلیں اور اسباب پیدا ہونے شروع ہو جائیں گے۔ جو شخص اس تسبیح کو اپنے مقصد کو پورا ہونے کے اعتبار سے یہ نیت کر کے پڑھ لیتا ہے، صبح پڑھتا ہے تو شام تک اللہ کی غیبی مدد سے مالا مال ہو جاتا ہے، اور جو شخص اس عمل کو، اس تسبیح کو بتائے گئے طریقے کے مطابق شام کو پڑھ لیتا ہے تو صبح تک اللہ کی غیبی مدد سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ یہ تسبیح اللہ کو اتنی زیادہ محبوب ہے کہ اگر آج کوئی بدبخت اور بدنصیب شخص بھی
جس کی قسمت میں، جس کی نصیب میں اللہ پاک نے بدبختی اور بدنصیبی لکھ دی ہے، وہ بھی اس تسبیح کو بتائے گئے طریقے کے مطابق اگر پڑھ لیتا ہے تو اللہ پاک اس کے نصیب میں سے، اس کی قسمت میں سے جو بدبختی ہے، بدنصیبی ہے، اس کو مٹا کر اللہ پاک اس کو خوشبخت اور خوش نصیب بنا دیتا ہے۔ اس تسبیح کو آپ نے کسی بھی صورت میں نظر انداز نہیں کرنا۔ ماہ شعبان کا مہینہ پورا سال انتظار کرنے کے بعد ہمارے نصیب میں ہوا، یہ ہماری خوش نصیبی اور خوش بختی ہے۔ اس مہینے کا بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ 15 شعبان تک اس تسبیح کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں۔ آپ کو وقت بھی بتاؤں گا، جگہ بھی بتاؤں گا، کس تعداد اور کس ترتیب کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ ایک ایک چیز، ایک ایک پوائنٹ کلیئر کروں گا انشاءاللہ۔ ایک ایسی زندگی کا اللہ پاک آغاز کر دیں گے جہاں نہ غربت ہوگی، نہ تنگ دستی ہوگی، نہ بیماری ہوگی، نہ مفلسی ہوگی، نہ قرضہ ہوگا، نہ پریشانی ہوگی، نہ گھر کے کونے کونے میں رزق کی تنگی ہوگی۔ ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے گا جہاں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی، کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ کسی بھی اعتبار سے اگر آپ پریشان ہیں، بندگلی کا شکار ہیں، نہ امیدی کا شکار ہیں، بے بس ہیں، آپ کو کوئی راستہ کامیابی کا نظر نہیں آ رہا، آپ کو کوئی راستہ نجات کا نظر نہیں آ رہا، آپ مشکل میں پھنس چکے ہیں، تو اس تسبیح کو 15 شعبان تک بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں۔ اللہ پاک آپ کی زندگی میں سے بدبختی اور بدنصیبی کو ختم کر دے گا۔ بندگلی کا شکار ہو چکے ہیں، کوئی راستہ نجات کا نظر نہیں آ رہا، تو انشاءاللہ اللہ پاک مسبب الاسباب ہے، اس بند گلی میں اللہ پاک ہزاروں راستوں کے وسیلے اور اسباب پیدا فرما دے گا۔ جو لوگ کاروباری لحاظ سے پریشان ہیں، کاروبار والی جگہ پہ اس عمل کو بتائے گئے طریقے کے مطابق 15 شعبان تک پڑھ لیں۔ اللہ پاک گاہکوں کی رش لگا دے گا، اللہ پاک اس کاروبار میں رات دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے گا، اس کاروبار کے رزق میں اتنی وسعت آ جائے گی کہ 7 نسلوں تک کافی ہو جائے گا۔ جو لوگ بے روزگار ہیں، روزگار کی نیت سے پڑھ لیں۔ جو قرض دار ہیں، قرض کو ختم کرنے کے اعتبار سے پڑھ لیں۔ جو بے اولاد ہیں، اولاد کی نیت سے پڑھ لیں۔ جو گھر سے بے گھر ہیں، یعنی ذاتی گھر نہ ہونے کی وجہ سے پورا سال مالک مکان کی جو باتیں سنتے ہیں اور ان کی وجہ سے مالک مکان کی باتوں سے وہ پریشان رہتے ہیں، ذہنی اذیت کا شکار ہوتے ہیں، وہ اس تسبیح کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں۔ اللہ پاک ان کو ذاتی گھر عطا کرے گا۔ جو لوگ کسی بھی اعتبار سے پریشان ہیں، پریشانی میں حل چاہتے ہیں، مشکلات کا حل چاہتے ہیں، آج اس تسبیح کا بتائے گئے طریقے کے مطابق اہتمام کر لیں۔ آپ نے اس تسبیح کو روزانہ کی بنیاد پہ پڑھنا ہے۔ اب عمل بتانے لگا ہوں، ایک ایک چیز، ایک ایک پوائنٹ کلیئر کروں گا۔ اس سے پہلے اگر آپ نے اس ویڈیو کو سکپ کیا تو خدا را کر کے اب ویڈیو کو سکپ نہ کیجیے گا۔ عمل میں کسی بھی طرح کی اگر کوئی چیز اگر آپ سے چھوٹ جاتی ہے، مس ہو جاتی ہے، تو پھر آپ یہ گلہ نہ کیجیے گا کہ عمل کی سمجھ نہیں آئی ہے۔ اس لیے عمل کو جاننے کے اعتبار سے، سیکھنے کے اعتبار سے آپ نے اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، اور ویڈیو کو لائک کر کے اپنے عزیز و اقارب تک لازمی شیئر کیجیے گا۔ صدقہ جاریہ کے اعتبار سے آپ نے سب سے پہلے کسی جگہ کا انتخاب کر لیں۔ تنہائی والی جگہ ہو، کچھ شرائط ہیں اس تسبیح کو پڑھنے کی۔ آپ نے تنہائی والی جگہ کا انتخاب کرنا ہے جہاں آپ سے کوئی بات نہ کرے اور آپ کسی سے بات نہ کریں۔ یہ شرائط ہے کہ آپ نے تنہائی والی جگہ کا انتخاب کرنا ہے۔ جگہ اپنی مرضی سے متعین کر دیں۔ کسی بھی نماز کے بعد اس عمل کو کرنا چاہیں، یعنی ماہ شعبان کی جو ہر روز کی نماز پنجگانہ ہے، نماز فجر کے بعد، نماز ظہر کے بعد، نماز مغرب کے بعد، نماز عشاء کے بعد، جب بھی چاہیں جس بھی نماز کے بعد پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن جگہ تنہائی والی ہونی چاہیے جہاں آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے، آپ کسی سے بات نہ کریں، اور اس عمل کے آغاز سے لے کے عمل کے ختم ہونے تک خاموشی ہونی چاہیے اور آپ کی آنکھیں بند ہونی چاہیے۔ یہ شرائط ہیں۔ باقی جس جگہ آپ کرنا چاہیں، جس بھی نماز کے بعد کرنا چاہیں، آپ کی اپنی مرضی ہے، صرف شرائط کو اپنی مرضی خاطر رکھ کے اس عمل کو کرنا ہے۔ سب سے پہلے جس بھی جگہ پہ بیٹھے ہیں، جس مقام پہ بیٹھے ہیں، باوضو مصلی پہ، آپ سب سے پہلے درود ابراہیمی سے اس عمل کا آغاز کر لیں۔ ایک دفعہ ثواب کی نیت سے درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صلی اللہ علی محمد بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ آپ درود ابراہیمی ہی پڑھ لیں۔ اگر کوئی مجبوری ہے، وقت کی کمی ہے، تو آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے درود ابراہیمی یا
دوسرا درود یعنی جو بھی آپ چاہے صلی اللہ علیہ محمد کتنی بار پڑھیں گے، آپ نے مقدار کے اعتبار سے 3 دفعہ پڑھنا ہے۔ 3 دفعہ صلی اللہ علیہ محمد پڑھنا چاہیں یا نماز والا درود پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد فوری طور پہ آپ نے تعوذ اور تسمیہ پڑھنا ہے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیطانی اثرات کو ختم کرنے کے اعتبار سے، خیر و برکت کے اعتبار سے اب مقصد کی نیت کر لیں۔ اب ہر ایک انسان کا اپنا مقصد ہے، ہر ایک انسان کی اپنی مجبوری ہے، اپنی مراد ہے۔ جو جس مقصد میں اللہ کی مدد حاصل کرنا چاہتا ہے، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کروانے کے اعتبار سے، من پسند شادی کے اعتبار سے، قرض کو ختم کرنے کے اعتبار سے، بے روزگاری کو ختم کرنے کے اعتبار سے، بیماری میں شفا کے اعتبار سے، جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، اس کی پوری ہونے کی نیت کر کے سب سے پہلے آپ نے جو عمل کرنا ہے، سب سے پہلے آپ نے سورہ فاتحہ کی ایک آیت کا کرنا ہے۔ یہ پہلا عمل ہے سورہ فاتحہ کی ایک آیت کا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں اور تجھ ہی سے مدد چاہتا ہوں۔ سورہ فاتحہ کی اس آیت کے پڑھنے سے آپ نے اس عمل کا آغاز کرنا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مطلب اور مفہوم جان کر آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں یا کرتی ہوں اور تجھ ہی سے مدد چاہتا ہوں اور چاہتی ہوں۔ میں اپنی بہنوں اور بھائیوں دونوں سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اس آیت کا جو مفہوم ہے، مطلب ہے، ترجمہ ہے، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ کتنی مقدار میں، کتنی تعداد میں، یہ جاننا بہت خاص ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین ایک بار ہو گیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین 2 بار ہو گیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین 3 بار ہو گیا۔ آپ اللہ سے مدد حاصل کرنا چاہتے ہو تو سورہ فاتحہ کی اس آیت کریمہ کو آپ نے اس کا تکرار کرنا ہے، اس کو بار بار پڑھنا ہے۔ کتنی مقدار میں، کتنی تعداد میں، یہ آپ جانیں۔ ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھنا چاہیں، یہ تسبیح کے دانوں پہ پڑھنا چاہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ میں قرض کو اتارنے کے اعتبار سے تجھ سے مدد چاہتا ہوں، یا اللہ میں بیماری میں شفا کے اعتبار سے تجھ سے مدد چاہتا ہوں، یا اللہ بے روزگاری میں، یا اللہ روزگار حاصل کرنے کے اعتبار سے تجھ سے مدد چاہتا ہوں۔ تو آپ نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کو آپ نے دل اور دماغ میں اپنا مقصد ذہن میں رکھتے ہوئے اور اس کا ترجمہ پڑھتے ہوئے آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ کتنی مقدار میں؟ آپ نے صرف اور صرف 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ہاتھ کی انگلیوں پہ آپ نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کو کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ آپ نے 21 ٹائمز پڑھنا ہے۔ جو مقدار، جو ترتیب بتائی جائے، آپ نے اس میں کسی قسم کی کمی پیشی نہیں کرنی۔ آپ نے 21 مرتبہ آپ نے ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنا ہے۔ یہ آج کا پہلا عمل ہو گیا۔ فوری طور پہ آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہوئے شیطانی اثرات کو ختم کرنے کے اعتبار سے، خیر و برکت کے اعتبار سے، اب دل ہی دل میں مقصد کی نیت کرتے ہوئے، جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، بار بار میں مقصد کو نہیں بتا سکتا۔ ہر ایک انسان کا اپنا مقصد ہوتا ہے، اپنی مراد ہوتی ہے، اپنی طلب ہوتی ہے۔ جس کی طلب کو لے کے آج آپ بیٹھے ہو، اس کی پوری ہونے کی نیت کر کے آپ نے جو دوسرا عمل کرنا ہے، آپ نے دوسرا جو آپ نے عمل کرنا ہے، یا غنی یا مغنی، اللہ کے 2 ناموں کو ایک شمار کر کے آپ نے پڑھنا ہے۔ یا غنی یا مغنی ایک بار ہو گیا، یا غنی یا مغنی 2 بار ہو گیا، یا غنی یا مغنی 3 بار ہو گیا۔ آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھنا چاہیں، تسبیح کے دانوں پہ پڑھنا چاہیں، ڈیجیٹل تسبیح کا آپ استعمال کر لیا کریں تاکہ اس میں غلطی کا اندیشہ جو ہوتا ہے وہ 0% ہوتا ہے، یعنی اس میں غلطی نہیں ہوتی، غلطی کی گنجائش بالکل نہیں ہوتی، کیونکہ ہر چیز لکھی ہوئی آ جاتی ہے۔ تو آپ جس بھی تسبیح پہ پڑھنا چاہیں، ہاتھ کی انگلیوں پہ آپ نے اس عمل کو کتنی مقدار میں پڑھنا ہے، کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، یہ جاننا بہت خاص ہے۔ آپ نے صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ صرف اور صرف آپ نے کتنی مقدار میں اللہ کے دونوں ناموں کو پڑھنا ہے؟ 11 مرتبہ، یعنی یا مغنی یا غنی یا مغنی، یا غنی یا مغنی، یا غنی یا مغنی، آپ نے کتنی مقدار میں پڑھنا ہے؟ آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ فوری طور پہ تیسرا عمل جو آج کی اللہ کی لاڈلی ترین تسبیح ہے، اس کو آپ نے پڑھنا ہے، اس کا پرچار کرنا ہے، اس کا تکرار کرنا ہے، دل ہی دل میں اللہ سے مقصد پورا کرنے کے اعتبار سے اس تسبیح کو پڑھنا ہے۔ یہ آج کا طاقتور ترین عمل ہے۔ اس کو آپ نے 15 شبان تک لازمی پڑھ لینا ہے۔ روزانہ کی بنیاد پہ آپ نماز مغرب سے لے کے صبح نماز فجر تک آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ یہ اس کا وقت ہے، اور مغرب سے پہلے آپ نے نہیں پڑھنا۔ جو وقت ہے اس کا، نماز مغرب سے لے کے نماز
فجر تک، یعنی نماز فجر سے پہلے پہلے اس عمل کو آپ نے ختم کرنا ہے۔ اب وہ تسبیح کون سی ہے؟ آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اس تسبیح کو پڑھنے سے پہلے پھر دوبارہ مقصد کی نیت کر لیں، جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ کلمات ہیں، یہ اللہ کو بہت محبوب ہے، اللہ کو لاڈلے ہیں۔ پڑھنے والے کی اللہ پاک صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ آپ نے کتنی مقدار میں پڑھنا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ایک بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم دو بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم تین بار ہو گیا۔ آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو 313 مرتبہ پڑھنا ہے، 313 مرتبہ، 313 ٹائمز، 313 مرتبہ، نہ زیادہ نہ کم، جو مقدار بتائی جائے آپ نے اس کے عین مطابق پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آپ نے 313 مرتبہ ان کلمات کو ہاتھ کی انگلیوں پہ یا 300 دانوں والی تسبیح جو ہے ایک دفعہ پڑھ کے پھر اس کے بعد آپ نے 13 مرتبہ یعنی 13 ٹائمز مزید پڑھ لینا ہے۔ 313 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو جب آپ پڑھ لیں گے تو آپ اللہ کے لاڈلے بن جائیں گے، آپ اللہ کے محبوب بن جائیں گے۔ نماز مغرب سے لے کے نماز فجر تک، یعنی روزانہ نماز مغرب سے لے کے نماز فجر تک آپ نے اس تسبیح کو پڑھنا ہے۔ یہ اس تسبیح کا وقت ہے اور اس دوران آپ نے بات چیت نہیں کرنی، آپ نے روزانہ کی بنیاد پہ یکسوئی کے ساتھ، آپ نے تواتر کے ساتھ بلا ناغہ کیے آپ نے اس عمل کو 15 شعبان تک کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی زندگی اللہ پاک خوشخبریوں سے مالا مال کر دے گا۔ جو صدیوں پرانی آپ کی حاجت ہے اللہ پاک اس کو بھی ممکن کر دے گا، آپ کی اللہ پاک ہر مراد پوری فرمائے گا۔ آمین ثم آمین۔